میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہیں۔ میں بھی عافیت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے۔ زندگیاں معمول پہ آ ہی جاتی ہیں، چاہے جیسی مجاہدے ہوں، چاہے جیسی قربانی ہو، چاہے جیسی آزمائش ہو، دھیرے دھیرے انسان کی زندگی معمول پہ آ ہی جاتی ہے۔ کہا اللہ نے انسان کو جو سب سے بڑا مرض دیا ہے، جو مرض ہر مرض پہ بھاری ہے، ہر تکلیف پہ بھاری ہے، ہر مصیبت پہ بھاری ہے، وہ مرض ہے انسان کے بھولنے کی۔ جس کا جیسا رشتہ ہوتا ہے وہ شخص ویسے اس مصیبت کو، چاہے خود کی ہو، چاہے کسی دوست کی ہو، رشتہ دار کی ہو، اس مصیبت کو بھولتا جاتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ اس مصیبت کو پوری طرح سے بھول جاتا ہے۔ وقت لگتا ہے۔ جنہوں نے جنا ہے، جنہوں نے پرورش کی ہے، جنہوں نے رات دن ایک کیا ہے، ان کی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کو مجاہدے ہوتے ہیں۔ خیر، آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر وقت کی ایک کہانی سناتا ہوں، جو ایک حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑ گیا تھا کہ اب میرا آخری وقت ہے، اب چل چلا کا وقت ہے، اب مالک حقیقی سے ملنے کا وقت ہے، اب حبیب کا محبوب سے ملنے کا وقت ہے۔ محبوب بھی انتظار میں ہے کہ میرا حبیب مجھ تک آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ممبر پر آئے ہیں اور ایک اعلان کیا ہے کہ بھائی، اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق بنتا ہے تو وہ اپنا حق ہم سے لے لے، کل قیامت کے دن ادا کرنا مشکل ہے۔ کوئی نہیں اٹھے۔ پھر ایک بار کہا، بھائی اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہے، بولنے کا، ڈانٹنے کا، یا جس طرح کا بھی کوئی حق بنتا ہے، وہ ہم سے حق لے لے۔ کوئی نہیں آیا۔ تیسری بار کہا، بھائی اگر کسی کا کوئی حق ہے، وہ حق اپنا لے لے ہم سے۔ تو ایک صحابی ہیں وقاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرا حق آپ پہ بنتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا جنگ تبوک میں، جنگ احد یا تبوک میں، غالباً میں بھول رہا ہوں، خیر کسی ایک جنگ میں جب آپ لوٹ رہے تھے تو آپ اپنی اونٹنی پر چڑھ رہے تھے تو آپ کا عصا میری کمر پہ گر گیا تھا۔ کیا میرا حق بنتا ہے کہ میں یہ حق اپنا آپ سے لے لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں بہتر ہے کہ آپ اپنا حق ہم سے لے لیں۔ تو کہا، اللہ کے رسول مجھے میرا حق دے دیں۔ اتنا کہنا تھا کہ جو تمام صحابہ بیٹھے تھے، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، علی بیٹھے، عثمان بیٹھے، مختلف طرح کے صحابہ، بہترین ترین صحابہ بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سب کی تیوریاں چڑھ گئیں، سب کے چہرے پہ ایک الگ قسم کے رنجش آ گئی کہ وقاصہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وقاصہ اگر تم جتنا دولت چاہو ہم سے لے لو، لیکن یہ حق تم اپنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معاف کر دو۔ سب نے کہا، عمر نے کہا، سب نے کہا، لیکن کہا نہیں اللہ کے رسول، ہمیں ہمارا حق تو دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے کہ اے عمر، اے ابو بکر، اے علی، میرا حق ہے، یہ اسے لینے دو، اس میں تم مداخلت نہ کرو۔ آؤ وقاصہ، تم اپنا حق لے لو۔ اور اب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علی، میرا عصا، وہ عصا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رکھا ہے، جا کر وہ عصا لے آؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، فاطمہ بے چین ہو چکی کہ کیا وقاصہ کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، پھر بھی وہ اپنا حق لینا چاہتے ہیں۔ حسین آئے، حسن آئے اور کہا، اے وقاصہ، میرے نانا کے لیے یہ حق تم اپنا معاف کر دو، میں وہ حق ادا کرتا ہوں، تم ہم سے وہ حق ادا کر لے لو، لیکن میرے نانا کو چھوڑ دو۔ لیکن وقاصہ نے کہا، نہیں اللہ کا رسول، مجھے تو میرا حق چاہیے۔ جب وہ عصا دیا گیا تو وقاصہ نے کہا، اے اللہ کا رسول، جب وہ عصا میری کمر پہ گرا تھا تو میری پیٹھ برہنہ تھی۔ تو کہا ٹھیک ہے، اب میں بھی اپنے کپڑے پیٹھ کے اٹھا دیتا ہوں، تم بدلہ لے لو۔ اور تب تو اور صحابہ کی تیوریاں چڑھ گئیں، صحابہ حد درجے ناراض ہو گئے۔ صحابہ وقاصہ کو بہتر سمجھانا چاہا، وقاصہ مان جاؤ، ایسا نہیں کرو، لیکن وقاصہ مانے نہیں اور کہا نہیں، مجھے میرا حق چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پر حنا کی، صحابہ کی تیوریاں چڑھی، صحابہ ناراض ہیں۔ وقاصہ نے عصا کو آسمان میں لہرایا اور مہر نبوت کو چوم لیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں وہ مہر نبوت چومنا چاہ رہا تھا، میں نے اپنا حق حلال کیا، میں نے اپنا حق معاف کیا، اے اللہ کے رسول ہمیں بھی آپ معاف کریں۔ صحابہ خوش ہوئے، اللہ کے رسول نے بھی وقاصہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔
میرے دوست، جب اللہ کا نبی معمولی سے حق کو ادا کرنے کے لیے تیار ہے، کل قیامت کے دن بھاری پڑ جائے گا۔ ہم کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کسی کا حق مار دیتے ہیں، کسی کی زمین مار لیتے ہیں، کسی کا قرض مار لیتے ہیں۔ ہمیں ذرا سے بھی ڈر نہیں لگتا ہے کہ یہ قرض کل ہم پر کتنا بار ہوگا، کل دینا کتنا مشکل ہوگا۔ مال سے تو ادا کریں گے نہیں، اعمال سے ادا کرنا پڑے گا۔ اپنی نیکی کا سب کو خبر ہے کہ میری نیکی کا کیا حال ہے، اس کے بعد بھی ہم کسی کے ساتھ ظلم کرنے میں، کسی کے اوپر کوئی خطائیں کرنے میں، کسی کا حق مارنے میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، خطاؤں کو معاف نہیں کر دیتے ہیں، تب اس کی رشتہ توڑ لیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ یہ تمام حقوق سے ہم اپنے آپ کو روکیں، حقوق کے ادا کر کے نکلیں۔ بہنوں کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ ان حقوق کے ادا کرنے میں ہم ذرا سا بھی غفلت نہ کریں، ان تمام سے اپنی مغفرت کرا لیں، ان تمام سے معافی مانگ لیں، جن کے جو حق ہیں وہ ادا کر دیں۔ کل میرے دوست، کل بہت قیامت کے دن بہت بھاری پڑ جائے گا یہ حق، ہم اپنے حق کو ادا کر کے جانے والے بنیں۔